یہ بات کس قدر عام ہے اور اندھا دھند دہرائی جا رہی ہے کہ اگر ملک کی ترقی چاہتے ہو تو پھر عورتوں کو کام کرنا پڑے گا. کام سے اللہ نے روکا نہیں، کام کریں آپ، بیکاری اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب بھی کوئی ایسی بات کرتا تو ہمیشہ میں یہ سوچتی ہوں کہ کیا اس ملک کے سارے مرد کام کرنا شروع ہو گئے کہ ان کی اب کمی ہو گئی ہے تو عورتوں کو گھسیٹا جا رہا ہے؟ نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بسا اوقات عورتیں کام کر رہی ہوتی ہیں اور مرد گھر میں آرام کر رہے ہوتے ہیں، نشہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جو کچھ بیچاری کھانے پینے کو کما کے لے جاتی ہیں وہ اس سے بھی وہ چھین کے غلط کام اس سے کرتے ہیں. یاد رکھیں کہ بنیادی طور پر عورت کی صلاحیت اور اہلیت کے ساتھ کام کرنے کی میں مخالف نہیں ہوں کہ اگر ایک عورت قابل ہے یا اس کے اندر اہلیت ہے یا وہ اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے فارغ ہے، کام کرے. صحابیات میں مثالیں ملتی ہیں کام کی، کام کرنا منع نہیں، لیکن یہ نعرہ غلط ہے کہ جب تک عورت کام نہیں کرے گی اس وقت تک ترقی نہیں ہو سکتی. اب دیکھیں کہ ایک عورت جب کام کرتی ہے کسی بھی ادارے میں، مثلا عورتوں نے اور مردوں دونوں نے اپلائی کیا، عورت کو سلیکٹ کر لیا گیا، مردوں کو ریجیکٹ کر دیا گیا. مثلا ایک کیس ہے جس میں شوہر اور بیوی دونوں نے اپلائی کیا کہ اس میں بیوی کی سلیکشن ہو گئی اور شوہر ریجیکٹ قرار دیا گیا. اب کیا ہو رہا ہے کہ بظاہر شیطان نے بہت خوش نما بنا دیا، بہت احساس عورت کو دلا دیا کہ وہ تو بہت قابل ہے اور اس کے مقابلے میں اس کا شوہر جو ہے وہ بہت ہی غیر اہم چیز ہے. اب عورت دوہری ذمہ داری اٹھا رہی ہے، کام پر بھی جاتی ہے، گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے، بچہ بھی جنم دے رہی ہے، شوہر فارغ گھر میں بیٹھا ہے، احساس کمتری کا شکار ہے، کام نہ ملنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے. اس سارے کا وبال کس پہ پڑے گا؟ کس کا بھلا ہوا؟ اس میں عورت کی کیا بھلائی ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن ہم خوش ہیں. یہ بالکل ایگزیکٹ یہ بات مجھے اس وقت سمجھ آئی کہ جب میرے سامنے ایک کیس آیا. ایک خاتون تھی بہت پڑھی لکھی، شوہر ان کا اتنا پڑھا لکھا نہیں تھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ اور بہت اچھے عہدے پہ فائز. تو ایک دن انہوں نے ملنے کے لیے ٹائم لیا تو انہوں نے اپنا مسئلہ بتایا اور آنسوؤں سے رو رہی تھی کہ میں کام بھی کر کے آتی ہوں، گھر بھی چلاتی ہوں، بچے بھی پیدا کر رہی ہوں، سب کچھ میرے ذمے پہ پڑ گیا ہے اور شوہر میرے کے پاس جاب نہیں ہے، لہذا اس کی ضرورت پوری نہیں کر سکتی، اس سے جھڑکیاں کھاتی ہوں، اسے جو احساس کمتری لگ گیا ہے اس کا وبال اور نزلہ بھی سب مجھ پہ گر رہا ہے. عورت اندر باہر دونوں طرف سے خوب پس رہی ہے. کہتی کہ کام چھوڑتی ہوں تو بچوں کو کون کھلائے، شوہر کے لیے کام ہے نہیں کوئی، مجھے بتائیں کہ میں کس طرح سانس لوں. اب دیکھیں نا، سب کچھ ایک کے اوپر پڑ گیا نا، اور جو دوسرے کو نہیں کام ملا اس کا بھی وبال اس پہ اور پڑ گیا، ایک اور مصیبت بھی. یہ کون سی آزادی ہے عورت کے لیے؟ یہ آزادی نہیں ہے، یہ عورت کے اوپر ظلم ہے، ظلم. اگر واقعی گھروں کا سکون چاہتے ہیں اور معاشرے میں خوشحالی چاہتے ہیں تو پہلے سب مردوں کو بھرتی کر لیں، اور جب وہ کم پڑ جائیں تو پھر اس کے بعد عورتوں کو بھی لے آئیں، کوئی حرج نہیں. لیکن ایک اوپن کمپٹیشن میں، اب مثلا میڈیکل کالجز میں کیا ہو رہا تھا کچھ سالوں سے کہ لڑکیاں محنتی ہوتی، اس میں کوئی شک نہیں، اکثریت سیٹیں اوپن میرٹ میں لڑکیاں لے جا رہی، لیکن رزلٹ کیا آ رہا ہے کہ میڈیکل کرنے کے باوجود بھی ایک بڑی تعداد پریکٹس نہیں کر رہی. کئی سالوں کی محنت بھی ضائع، حکومت کا پیسہ بھی ضائع، اور بے شمار علاقے ایسے کہ جہاں ڈاکٹرز نہیں. ہمارے اکثریت دیہاتی علاقوں میں ڈاکٹرز ہیں ہی نہیں. اب اگر جبرن ڈاکٹرز کو بھیجا جاتا ہے کہ جائیں کسی گاؤں میں رہیں، کسی ایسی آبادی میں رہیں، تو اس سے آپ دیکھیں کہ پھر عورت کتنی متاثر ہوتی. اگر اس کا شوہر ساتھ نہیں ہے اور اسے کسی گاؤں میں پوسٹ کر دیا گیا ہے، اس کے بچوں کی تعلیم، اس کی اپنی صحت، اس کی باقی ضروریات، ان سب کا کیا ہوگا؟ تو جب ہم نے فطرت کے اصول میں مداخلت کی، یہ فطرت کا اصول توڑا نا ہم نے، اور شیطان نے توڑوایا یہ خوبصورت خیال دلا کے. شیطان کا اصل کام پتہ کیا؟ کہ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی ساخت کو بدلیں گے. اللہ نے جس کو جس کام کے لیے پیدا کیا اس سے وہ چھڑوا کے کوئی اور کام لیں گے. اب آپ دیکھیں، عورت بیچاری تو مرد کا ہر کام کرتی ہے، لیکن مرد عورت کی ذمہ داری نہیں بانٹتا. وہ نہ بچے پیدا کرتا ہے. عورت اگر پیدا کر کے اس کے حوالے بھی کرے تو وہ ان کو دو لگا کے پٹخا کے پھینکتا ہے کہ روتے ہیں، میں ان کو سنبھال نہیں سکتا، میں ان کی بیبی سٹنگ نہیں کر سکتا. اس کے اندر حوصلہ ہی نہیں، وہ اس لیے بنا ہی نہیں
کہ وہ روتے بچے کو چپ کرا سکے. یہ ماں ہی کا کام ہے اور ماں غائب ہے. تو یہ کیا ہوا؟ سارے کا سارا فطرت کو بدل دیا گیا، اس کو مسخ کر دیا گیا. یہ ایک شیطانی ترغیب تھی، مگر ہم میں سے اکثریت اس کو ماننے کو بھی تیار نہیں ہوگی. نہ مانے. اچھا، شیطان کا طریقہ کار دلہما بغرور، دھوکے سے پھسلانا، آہستہ آہستہ ایک چیز کی طرف لانا، غیر محسوس طریقے سے موڑ دینا، اور مسلسل کوشش کے ساتھ. یہاں میں اب چند باتیں یہ کروں گی کہ فدلہما بغرور کس طرح ہوا، بہکایا کس طرح شیطان نے. یہ جو میں آپ کو ایکسٹریکٹ پڑھ کے سنانے والی ہوں یہ میرا اپنا نہیں ہے، یہ ابن القیم نے ایک کتاب لکھی ہے تلبیس ابلیس. تلبیس ابلیس یعنی ابلیس کس طرح تلبیس کرتا ہے. تلبیس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ شبہ میں ڈالتا ہے، وسوسے کیسے ڈالتا ہے، غلط کام کیسے کراتا ہے. اس کے سٹیپس انہوں نے بیان کیے اور بڑے ہی زبردست ہیں. ہر سٹیپ کے ساتھ ہم ذرا اپنے آپ کو جج کریں. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو بہت زبردست کتاب ہے. اس کا خلاصہ ہے ایک باب کا، ابلیس کس طرح انسان کو وسوسہ دیتا ہے، کس طرح اس کو پھسلاتا ہے، کس طرح دھوکے کے ساتھ اپنے ڈھب پہ لے جاتا ہے. سب سے پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ انسان شرک یا کفر میں مبتلا ہو جائے، کیونکہ یہ اس کے لیے سب سے آسان راستہ ہے. اگر انسان اس میں مبتلا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ انسان کی ہر نیک عمل خود بخود ضائع ہوتا چلا جائے گا. پھر اس کو فکر نہیں ہوتی کہ اب انسان نیکی کر رہا ہے یا بدی کر رہا ہے، بس شرک کر لیا اور اس سے بے فکر ہو گیا.